السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر صبرا جمیلا. سورۃ المعارج آیت نمبر 5. میں آپ لوگوں کے سامنے جو عنوان لیے حاضر ہوں، میرا عنوان ہے دعوت دین میں صبر و استقامت. اللہ رب العالمین سورۃ المعارج آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: فاصبر صبرا جمیلا، بس تو صبر کر اور اچھی طرح سے صبر کر. معزز سامعات، اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ میں طرح طرح کی تکالیفیں دیے گئی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برابر بھی اپنی اس دین سے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو امانت ان کو دے رکھی تھی اس امانت کو اپنی امت تک پہنچا دیا. معزز سامعات، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت کو نکال دیا گیا تھا اور ان کے سر کو زخم کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے زخم کو پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے: اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے ایک نبی کو اس طرح سے جھٹلا دیا، اس طرح سے تکالیفیں دیے، حالانکہ وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. رواہ مسلم. معزز سامعات، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیفیں دی گئی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دین سے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبی کو دعوت دے رکھا تھا، جو اپنے نبی کو امانت دے رکھا تھا، اس امانت کو اپنی امت تک پہنچا دیا. معزز سامعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی نہیں بلکہ کئی طرح کی باتیں کی گئی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو نہیں چھوڑے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار ایسے معجزات طلب کرتے تھے جو کوئی کر نہیں دکھا سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے. جیسا کہ مثال کے طور پر اس شان کو دیکھ لیجئے کہ جب کفار مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے محمد، اگر تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا سچا رسول ہے تو ہمیں اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھا. تو اس وقت اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسی وقت فوراً اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھاتے ہیں. تو معزز سامعات، اس وقت بھی وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ جو معجزہ تھا اس پر بھی انہوں نے ٹکرا دیا اور کہنے لگے کہ اس محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے. معزز سامعات، اتنا ہی نہیں، یہ معجزے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کیے گئے. کبھی کہا جادو کہا، جادوگر کہا، کبھی کذاب کہا، کبھی ساحر کہا. تو دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو ایک پاگل ہے. معزز سامعات، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہا گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن کو نازل کیا گیا، ان لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا اور کہنے لگا کہ یہ محمد تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے. معزز سامعات، یہ سب کے سب ایک حسد کے طور پر تھا تاکہ یہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہو سکے، اس قرآن کی تلاوت نہ کیا جائے، اس قرآن کے قریب نہ جایا کرے اور اس قرآن پر ایمان نہ لایا کرے، بلکہ یہ ایک حسد کے طور پر تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی تکالیفیں دیے گئے اور طرح طرح کی باتیں کیے گئے تھے. معزز سامعات، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھار مہینہ تک چولہا نہیں سلگتا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کا، زہد و قناعت کا یہ حالت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی چٹائی پر سو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم آپ کے لیے ایک چٹائی کو تیار کر دیتے، ایک بوریے کو تیار کر دیتے جس کو آپ اس چٹائی پر ڈال کر سو جایا کرتے اور آرام کی نیند کیا کرتے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں صرف اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کوئی ایک شخص جو کسی درخت کے نیچے آتا ہے 5 منٹ کے لیے یا 5 وقت کے لیے یا کسی وقت کے لیے، وہ اپنا آرام کر لیتا ہے، پھر واپس اپنے گھر کو چلے جاتا ہے. تو
معزز سامعات، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صبر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام اپنے پیٹوں پر بھوک کی وجہ سے پتھروں کو باندھ کر آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے پیٹوں پر بھوک کے مارے بھوک کی شکایت کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر کو باندھ کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ ہمارے اس پیٹ کی طرح بھوک کی وجہ سے ہم لوگ اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر کو باندھ لیے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر سے اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ پر 2 پھاترے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ صحابہ اکرام رونا شروع کر دیتے ہیں اور دعوت دین میں بہت زیادہ صبر و استقامت کو شروع کر لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوت دین میں صبر و استقامت کرنے والے بنائیں، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔